اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آج 10 ربیع الاول شریف ہے اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تذکرہ اور حضور کے وہ مقامات جو خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں چند ایک آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے آغاز کریں گے۔ قرآن نے پارہ نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولیٰ بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد جب لیا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو کہا قالوا اقررنا، اور کیا تم نے اس پر واخذتم علی ذلکم مصری، اور کیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تو قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو کوئی اس پختہ وعدہ سے پھرے گا تو فرمایا وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ وہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیات اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے، بے شک تو بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اسے امام ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں خاتم النبیین کے مرتبہ پر فائز تھا، درآ حالے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں اس امر کی ابتدا سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور میں اس خواب کی تعمیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی امہات کو بھی اس قسم کا خواب دکھایا جاتا تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے، قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یاد کرو جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل کے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور مزدہ دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کا جو تمہارے پاس تشریف لائے گا میرے بعد، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نامی احمد ہوگا۔ پس فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ احمد وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ فرما ہوئے تو فرما ان لوگوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ کھلا جادو ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، قرآن فرما رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب وہ نبی ان کے اندر تشریف فرما ہوا عرفوا، جسے وہ پہچانتے تھے، تو کفروا بھی، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت کی کافروں پر لعنت ہے۔ اسی طرح اس کی تشریح کے اندر علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ یہودی جو تھے وہ حضور کے آمد سے قبل
آپ کے وسیلے سے ان الفاظ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون، کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ تو حضور کے نور کے صدقے سے اللہ انہیں فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ اسی طرح تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ تمہیں وہ بات بھول گئی ہے کہ جب ہم مشرک تھے تو تم حضور کے وسیلے سے ہم پر فتح حاصل کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کی صفات کے بارے تم ہمیں آگاہ کرتے تھے۔ سلام بن مشکم اس نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہی نہیں ہے کہ جسے ہم جانتے ہوں۔ یہ سارا ان کا انکار اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے تھا، وگرنہ یہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جس کے وسیلے سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے اور اللہ ہمیں لوگوں پر فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ کیونکہ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہوئی، تو میں نے کہا کہ حضور کی جن صفات کا ذکر تورات میں آیا ہے مجھے ان سے آگاہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تورات میں حضور کی وہی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو کہا مجھے کوئی ایک مثال پیش کریں، تو آپ نے آگے سے تورات کی یہ آیات کی تلاوت کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، امیوں کے لیے جائے پناہ، تو میرا بندہ ہے اور میں رسول ہوں۔ میں نے تیرا نام المتوکل رکھا ہے، نہ درست خو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والا، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا یہاں تک کہ ایک ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے درست فرما دے گا۔ اور وہ سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا، غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نور ہدایت سے منور کرے گا، بہرے کانوں کو اللہ سننے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مقامات تھے، یہ وہ شانیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی آسمانی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ آج کے اس عنوان کا اختتام میں حضرت عیسیٰ کے اس فرمان سے کرنا چاہتا ہوں جو انجیل برنباس کی عبارت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام انبیاء اور نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہیں، اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں ان پر روشنی ڈالے گی کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ یعنی جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کی بھی لائق نہیں ہوں جس کو تم مسیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی ہے اور اب تشریف میرے بعد لائے گا، وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں تو فقط بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے بعد ایسا مسیحا تشریف لائے گا جسے اللہ ساری جہان کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ اسی کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اسی کی کوششوں کے باعث ساری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی اور اس کی رحمت نصیب ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔